اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا صدق اللہ العظیم۔ محترم طلباء اعزام، پہلے بھی یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے نصاب میں صرف ترجمہ ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت اس کے ساتھ وضاحت کی جائے گی، مختصر تشریح۔ اور دوسرے سامعین، اس کی خدمت میں بھی یہ عرض کیا جاتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پر اس کے اذہان کے مطابق ہو تاکہ فہم اور سمجھ میں آسانی ہو۔ تو آپ کے سامنے سورۃ مریم 16واں سپارہ، دوسرا رکوع، اسی میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اسی ہی کتاب میں کچھ تذکرہ مریم علیہ السلام۔ میں نے پہلے درس میں اس کا جو پہلا رکوع، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا کچھ تعارف آپ سے کرایا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام، یہ فاقوس، اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ فاقوس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک اوشاع عین شین الف شاء عین ہا، اور ایک حنہ۔ یہ اوشاع جو تھا یہ زکریا علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور حنہ یہ عمران بن مسان رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں آئی، اور یہ اس زمانے کے انتہائی بڑے بزرگ ولی گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کا امام بھی رہ چکا ہے۔ تو یہ حنہ عمران بن مسان رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں آئی، اور یہ متولی تھے، بڑے تھے، مسجد اقصیٰ کے امام تھے۔ یہ کچھ ضعیف ہو گئے عمر کے لحاظ سے، تو اس کی جو بیوی تھی حنہ، اس کی یہ خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا ہو تاکہ وہ خاوند عمران بن مسان کا متولی بنے، اس کے مشن کو آگے بڑھائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام تھا مریم۔ مریم کا معنی ہے عابدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی بجائے اس کے بیٹے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ تو یہ بیٹی، اب اس کے والدین فوت ہو چکے تھے، یہ چھوٹی تھی، تربیت کا مرحلہ تھا، تو ہر ایک کوشش یہ کر رہا تھا کہ یہ میری زیر تربیت رہے اور میں اس کی پرورش کروں۔ لیکن پھر جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام آیا، اور پھر یہ زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت رہی۔ پھر یہ بڑی ہو گئی، اور پھر اس نکاح میں آئی۔ لیکن ہاں، نکاح شاید ہو یا نہیں ہو، اللہ رب العزت نے بغیر خاوند کے، بغیر نکاح کے، اس کے بطن سے ایک ایسا بیٹا، ایک ایسا بچہ پیدا فرمایا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے اس عورت کے بطن سے، مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں یہ تشریف لائے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی، اس کے بڑے فضائل ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کچھ تعارف، پھر اس کا واقعہ ہے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ تہمت لگائیں گے، پھر اس کا جو ہے آگے پھر تفصیل واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرات انبیاء کرام کی جو بیویاں ہیں، یہ بدکارہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ مسلمان نہیں تھی لیکن بدکار بھی نہیں تھی۔
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما باغت امرأۃ نبی، کہ کسی نبی کی بیوی نے بھی کوئی بدکاری، کوئی اس طرح فحاشی نہیں کی۔ تو اسی طرح مریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں، یہ بھی بدکار نہیں تھی، اور اس کی صفائی اللہ رب العزت نے بڑے تفصیل کے ساتھ اسی میں بیان فرمائی۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بچہ ہے اور گود ہی میں پھر وہ کہتے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اتانی الکتاب، اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ تو آگے پڑھتے ہیں جناب، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ آپ تذکرہ کریں، یاد کریں مریم کو بھی اسی کتاب میں، اذ انتبذت، جب وہ اکیلی ہو گئی، اذ انتبذت، جب جدا ہو گئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اہل سے، مکانا شرقیا، گھر کی کسی مشرقی جانب، اخبلو کسانو نلگ جدا شوا بل طرف تلاڑا، فاتخذت من دونہم، تو ہو گئی ان سے حجابن، پردے میں، یو پردے تشوا ڈڑ تشوا آغین پٹا شوا، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف روحنا، اپنی روح کو، اسی سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، روح القدس، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف روح کو، فتمثل لها بشرا سویا، تو اس نے شکل اختیار کی، جبرائیل علیہ السلام نے فتمثل، مثل ہو گیا، صورت اختیار کی، لہا، اس کی مریم علیہ السلام کو، بشرا سویا، ایک کامل آدمی کی طرح، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ، اور فرشتہ جو اصلی شکل میں ہے، انسان شاید اس کی دیکھنے کو شاید برداشت نہ کر سکے، تو اسی نے اللہ رب العزت کو یہ منظور ہوا کہ یہ انسان کے شکل میں ہو، تاکہ وہ خوف اور ہیبت میں نہ ہو۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، فرمانے لگی مریم علیہ السلام، انی یقیناً میں اعوذ، پناہ مانگتی ہوں، بالرحمن، رحمان کے ساتھ، من کا، تجھ ہی سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ کلمہ پڑھا کہ انی اعوذ بالرحمن، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، روایات میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کچھ پیچھے ہٹا، رحمان کے نام کی وجہ سے، اعوذ بالرحمن، اور آگے فرمایا ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو آپ قریب نہ ہو جائیے۔ اور ظاہری تقاضا بھی یہ ہو کہ پرہیزگار عورت ہو، اس کے سامنے کوئی غیر مرد سامنے آ جائے، اور وہاں پر اسباب بھی اس طرح مجتمع ہو کہ یہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہو، اچھی عورت ہو، نیکوکار عورت ہو، تو اس لیے فرمایا کہ ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے تو میرے قریب نہ آئے۔ قال، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، انما انا رسول رب، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں، لأہبا، تاکہ میں بخشش کرو، عطا کرو، ہیبہ کرو، لکے، تجھ کو، غلام زکین، ایک پاک صاف ستھرا غلام، غلام سے یہ مراد بچہ ہے۔ قالت ان یکون لغلام، فرمانے لگی، انا بمعنی کیفا، کہ کس طرح ہوگی، یکون، میرے لیے، غلام، بچہ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، یعنی میرے قریب بھی کوئی انسان نہیں آیا، مطلب ماس رسوک بل سڑے ہم ندے ملاو شوے، او زدہ چاپا نکاح کم نہیں چاغ دو جنا زما حمل جوڑ شی و بچے موشی، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار ہو، تو مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ میں خود کوئی بدکار عورت ہو، تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ میرا بچہ ہو، میرا لڑکا ہو۔ قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کذالک، اسی طرح ہو کر رہے گا، قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، ہوا علی حین، یہ کام میرے اوپر آسان ہے، حین من آسان، ولنجعلہ آیۃ، اور میں بناؤں گا اسی کو آیت، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمت منا، اور میں ہماری طرف سے یہ ایک رحمت بھی ہوگی، وکان امر مقضیہ، اور یہ فیصلہ مقضیا، اور یہ فیصلہ ہو کر رہے گا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، یعنی استاب معصوم کی گی، دادا اللہ طرف نہ فیصلہ دا، حملت ہو، بیا دغلتا ہو، دغ تذکرہ نشتا، لیکن بیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سپوکے اوالو د دې په زیګر مبارک کې هغه دیو جن د په خېټه کې حمل جوړ شو، نو باز راځي چې درې ورځې پورې دا حمل تیار شو، باز نه چې درې میاشتو کې تیار شو،
مختلف روایات دي. بهرحال دا پون کې چې اولو حضرت جبرائیل علیه السلام نو هغې وجنه د په خېټه کې حمل جوړ شو. صحیح ده. فحملته پس او حاملہ ہو گئی. فانتبذت به تو وہ اکیلی ہو گئی. دا فانتبذت مخکم ٹکی تیر شو، اکیلی ہو گئی، جدا ہو گئی. مکانا قصیا ایک دور مکان کی طرف چلی گئی، جدا ہو گئی. قصیا مانا دور. فاجاءها المخاض تو لے آئی المخاض درد ذہ الی جذع النخل کھجور کی جڑ کی طرف، ٹہنی کی طرف. فاجاءها المخاض تو لے آئی اس کو المخاض درد ذہ. کله چې ماشوم په خېټه وي او دې وخت کله پیدا کیږي نو دې وخت چې کم درد وي دې ته اردو کې درد ذہ وي او په عربي کې ورته المخاض وي. المخاض تو لے آئی اس کو درد ذہن الی جذع النخلۃ کھجور کی ٹہنی کی طرف. قالت یا لیتنی، یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی یا لیتنی کاش میتو میں مر چکی ہوتی، قبل ھذا اس واقعے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، یہ بات زیادہ مناسب ہوتی. یہ اس نے ایک تمنا موت کی. اس کا مسئلہ آ رہا ہے کہ تمنا موت جائز ہے یا نہیں. قالت یا لیتنی کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا اور میں بالکل بلی بالی ہو جاتی، میں بالکل بھول جاتی، لوگ کے اذہان سے بھی نکل جاتی. نو کله چې سړی مړ شي میاشت نیمه دوه میاشتې چا ذهن کې بیا چې کوم دی هغه د اذهانو نه بالکل وځي. یہاں پر ایک دو مسائل ذہن میں رکھیے. حمل کے وقت کھجور عورت کو کھلانا یہ زیادہ طبی لحاظ سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے اندر گرمائش ہے اور اس وقت بدن کو گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو. نو دیکھیں کاربوہائیڈریٹس اور طبی نور داسې ډیر زیات فواید دي د کجورې. یو خو د قرآن نم دغه نسخه ثابته شوه چې کله زنانه حامل وي نو په دې وخت کې کجورې خوړل دا یو بهترینه نسخه ده. دا یو بهترینه نسخه ده. دې وجې نه چې کله حمل شو نو دې چې کله لاړه هغلته چې کوم دی کجور وا او الله رب العزت هم ورته ارشاد په خپل قرآن پاک کې موجود دی چې دا خوځوه تا باندې به چې کومې تازه کجورې راځي او هغه بیا خوره. یو خو دا مسئله شوه. دویمه مسئله تمنا موت. یہاں پر جو حضرت مریم علیہ السلام تمنا کر رہی ہے موت کا، یہ تمنا دین کی غم کی وجہ سے ہے، دنیا کی غم کی وجہ سے نہیں کہ کسی پر مال ہو، قرض ہو، قرضدار ہو یا کوئی دوسری ٹینشن ہو اس کی وجہ سے کوئی تمنا موت کرے، وہ تو جائز ہی نہیں. یہ غم دین کی وجہ سے، دین کی غم کی وجہ سے انہوں نے ایک تمنا کی. اور یہ غم اس طرح کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے اور پھر میں لوگوں کے سامنے چلے جاؤں اور وہ مجھے تانا دے اور قسم قسم تہمتیں لگائے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ کا خاوند نہیں ہے، بغیر خاوند کے آپ کے بچہ پیدا ہوا، یہ کس طرح آپ کے سامنے یہ بچہ آپ نے لائے. تو اس طرح تانے دینا شاید میری بے صبری ہو جائے، میں بے صبر ہو جاؤں اور اس بے صبری کا جو امتحان ہے میں اس کے اندر ناکام ہو جاؤں. تو اس لیے اس نے دین کی غم کی وجہ سے یہ تمنا کی. اور علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس طرح تمنا کرنا جائز ہے، اور معرف القرآن میں بھی کچھ اس طرح لکھا ہے. ایک دو مسئلے یہ ہو گئے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها. نو کوم دې چې مریم علیه السلام راغلی وه دلته کجورم وه، دلته لاندې لږ لاندې غونته کې ځای و، هغه ځای نه آواز راغلو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز وکړو. فناداها من تحتها تو آواز آئی من تحتها نیچے کی طرف سے. آواز سو اللہ تحزنی کہ تو غمگین مت رہیو، قد جعل ربک تحتک سریا یقیناً اللہ تعالی نے آپ کے لیے بنائی ہے تحت کے آپ کے نیچے سے سرین ایک چشمہ. نو التا دا اوبو ضرورتمو اغم پورا شو او دا خوراک دا غذا ضرورتو اغم پورا شو چاہا کجور ہوئے. اول تذکرہ دلتا دا کجور وشوا او بیا تذکرہ دا اوبو وشوا. اول تذکرہ کجور وشا کنا الى جذع النخلہ
او دویمه تذکره بیا د اوبو شوه. نو اکثر عموما هم داسې سړی چې کله لږ روټۍ وخوري آیا پسې بیا اوبه څښي، نو دغه خبره شوه. اوس مخکې بیا عبارت وی وحزی الیک بجذع النخلہ، اور وحزی اس کو ہلا دو الیک اپنی طرف بجذع النخلۃ اس کھجور کی ٹہنی کو. یہاں پر ایک بات علماء نے لکھی ہے، معرف القرآن میں بھی ہے اور ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی لکھی ہے کہ یہ اس وقت تو یہ بڑی بیمار بھی تھی، درد ذہ بھی تھی، بچے کی پیدائش سے جو تکلیف ہوتی ہے یہ رگیں بالکل کھینچی جاتی ہے، تو اس وقت تکلیف تھی. تو اگر اتنی سہولت ان کو میسر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پہ چشمہ نہیں تھا، چشمہ کی انتظام فرمایا، پھر یہ کھجور اگر اوپر سے خود ہی گر جاتی اور وہ کھا لیتی تو اس میں کیا کوئی قباحت تھی. یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیے، یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ کچھ سبب اختیار کریں گے پھر آپ کو روزی اور روٹی مل جائے گی. تو وہاں پر یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کچھ سبب اختیار کرو اور وہ ہے کہ کچھ حرکت کرو، تو حرکت میں برکت. وَحُزِّ ہلا دو الیک اپنی طرف بجذع النخلۃ کھجور کی ٹہنی کو، تو ساقط گرا دے گی علیک تیرے اوپر رطبا جنیا تازہ کھجور، تو یہ آپ کے اوپر تازہ کھجور گرا دے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي تو کھاؤ، وَاشْرَبِي اور پیو. فَكُلِي وَاشْرَبِي کھاؤ اور پیو، وَقَرِّ اور ٹھنڈے کرو عیناً اپنی آنکھوں کو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. تو کلو یہ تو کانا ہوا، اور وشربو وشربی یہ تو پینا ہوا، وقر عینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کله چې ماشوم ته بیا ګورې نو پای سره بستا سترګې یخیږي. فاما ترین من البشر پس اگر تو دیکھ لے کسی بشر کو، احدن کسی بھی ایک کو. اس دلتا حضرت مریم علیہ السلام چې دا خلق برازي زبا د معاشري ته زما ما سره ماشوم وي، زبا د خلقو ته سوي ما، نو الله رب عزت ته یو علاج وکړ چې خلق بیا دغه کوه. فاما ترین من البشر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے، احدن کسی بھی ایک کو، فقولی تو آپ اس سے کہہ دیجئے انی نظر تو کہ میں نے نظر مانی ہے للرحمن رحمان کے لیے، صومن روزہ، روزے کی قسم میں نے کھائی ہے. اور دا روزہ دا سشیوا فلن اکلم اليوم انسیا کہ میں آج کسی بھی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گا. نو دا روزہ چیز بچا سر خبر نکو، پہلی شریعت میں یہ جائز تھے، لیکن ہماری شریعت کے اندر اس کا روزہ رکھنا کہ میں بات نہیں کروں گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ پہلی امتوں میں یہ بات جائز تھی. نو دا روزہ نو تا تاسو کوی چې دا ماشوم تا کم دین وروړي تو کالو نه کوي چې دا ماشوم تا کم دین وروړي دا تاسو چل کړي او تهمتونه لګي، نو ته د زما روزه ده زه به کم انسان سره بیا خبرې نه کوم، پیشارو سره خبره کوم. د دې دا مطلب نه چې جب آپ خبرې نشئ کولی، ذکر اذکار تلاوت یا هغه زمانه سره چې کم ضروری اذکارو یا منځونو دا به کولی شل، لیکن انسان سره خبرې کول دا غي نه روزه. فاتت به قومها تحمله پس آئی اپنی قوم کے پاس، تحمله اٹھائی ہے. دلتا تحمله نا مراد پلاسونو کیا معصوم چکم دے اچت کڑے دے، تحمله اٹھائی ہے. قالو اس خلق چولی دلا یہ طوفان جوڑ شو، یا مریم اے مریم لقد جئتے یقیناً تو لائی ہے شیئن ایک ایسی چیز، فرین ایک بڑی چیز تو لائی ہے، ایک بڑا طوفان تو لے کر آئی ہو. فرین فری وی کٹکولو تم وی، اور ابو حیان منع کړی دا چې امر عظیم ته وي، امر عظیم ایک بڑا کام، بڑا کام ہوا اچھا ہو یا برا ہو اس کو فری کہا جاتا ہے. تو آپ ایک شیئن فرین ایک بڑی چیز لے کر آئی ہو. نیو ډیر ناشنا و نکارو. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن. میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہارون کا تذکرہ آئے گا، لیکن پھر آپ سمجھے کہ یہاں پر ایک ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو سینکڑوں سال پہلے گزر چکا تھا، تو پھر یہاں پر کیوں فرمایا کہ یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن؟ یہ سوال ہے. تو یہاں تو اس لیے کہ یہ اسی سلسلے خاندان شجر نسب کی اس میں سے ایک عورت تھی، تو اسی سلسلے سے
کیونکہ وہ بھی ایک معزز اور اولو العزم پیغمبر گزر چکے ہیں، اور یہ بھی پاک نیکوکار اور پاکیزہ عورت ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کی بہن اور خاندان اور قبیلہ بھی ایک، یا اس اپنا ہی بھائی تھا عمران بن ماسان، یہ مریم علیہ السلام کے باپ، اور اس کے ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا ہارون، تو شاید وہ ہو یا شاید وہ ہو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ماں کا نابو کے نہیں ہے تیرا باپ امرا اسوین برا آدمی، ستا والی سے ډیر خسڑے دے او تا بیام دا سکار کڑے، وما کانت امو کے بغیا، اور نہیں ہے تیری ماں بغین بدکارا، نستا مورم خدا دا کالو ناراضی، نستا مورم خدا پلار دیم خدے ټول خاندان دی خدی، خو هغه باوجودم ستا داسې یو کار وکړو، نو اوس خو فاشارت الیه، مریم علیہ السلام لاسونو کې گود کې دې ټیم کې فرمایي چې تفاسیر لیکلي چې پی ورکول ماشوم ته، نو دې ټیم کې د خلکو چې د تهمت ولګولو، نو دا متوجه شو او اشاره وکړه فاشارت الیه، هغه خپل ماشوم طرف ته اشاره وکړه چې دا تپوس د دنه وکړي، نو دا عیسی علیہ السلام چې ماشوم وو تو له مخ راوړو د خلکو ته، او دسه شہادت گوتے موچته کړه، شہادت کی انگلی بھی اٹھائی اور ایک بات، اور ان سے فرمانے لگی یہ عیسیٰ علیہ السلام، قالوا کیف نکلم، اس لوگوں نے کہا کیف نکلم، کس طرح ہم بات کریں، من کان فی المہد، جو گود میں ہے، صبیان بچہ، قال انی عبد اللہ، اس عیسیٰ علیہ السلام پخپلا ہوتا گویا شو اور شہادت انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یہاں پر افراط اور تفرید ہے، فاختلف الاحزاب آگے آیت آ رہی ہے، تو یہاں پر آپ سمجھے کہ افراط اور تفرید یوں ہے کہ بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی درجہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، روح اللہ، مسیح ابن اللہ، اور بعض نے اتنے ہی اس کا درجہ کم کر دیا کہ اس کو نعوذ باللہ ایک نجار کا نجائز اولاد کہا، نجار ایک آدمی اور اس کی نجائز اولاد تک کہا، تو یہود نے تو یہاں تک کہا، اور نصارہ نے تو اس کو، عیسائیوں نے ان کو تو اللہ کا درجہ دیا، تو یہ ہے افراط اور تفریط۔ یہاں پر خود فرمایا انی عبداللہ، میں بس اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو اور نہ کسی بدکاری کی وجہ سے میں دنیا میں تشریف لایا ہوں، یہ نہیں ہے، انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اور جو نبی بنتا ہے تقریباً جب کتاب مل جاتی ہے ان کو تو وہ تو 40 سال کے عمر کے بعد، تو یہاں پر فرمایا کہ مجھے کتاب بھی دی، نبی بھی بنایا، تو اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دے گا اور نبی بھی بنائے گا۔ وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنا دیا، اینما کنت، جہاں پر میں بھی ہو، جہاں پر میں ہو تو میرے ساتھ برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مبارک بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے وصیت تاکید فرمائی ہے، یہاں پر اوصانی بمانے تاکید، بالصلاۃ، صلاۃ کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا۔ یہاں پر اشکال وارد ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پوری عمر کبھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، پھر یہاں پر کیوں فرمایا کہ مجھے تاکید فرمائی نماز اور زکوٰۃ کا، ما دمت حی، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ آپ دوسروں کو بھی یوں کہہ دیجئے کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وہاں پر زکوٰۃ کے جو اصول تھے، ضوابط تھے، اگر کسی کے اندر یہ موجود ہو تو آپ اسے تاکید کرے زکوٰۃ کی۔ اور معلوم ہوا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ یہ پچھلی امتوں میں بھی موجود تھے، ما دمت حی، جب تک میں زندہ رہوں، بل صفت یسو ابرن، اور نیکوکار تھے، بے والدتی، اپنی والدہ کے ساتھ، یہاں پر والدین نہیں فرمایا، والدتی فرمایا، کیونکہ اس کا والد تھا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا ہے مجھے جباراً سرکش، مخلوق کے ساتھ سرکشی کرنا، شقیًا، اور بدبخت، میں بدبخت بھی نہیں ہو، سرکش بھی نہیں ہو، تو یہ میری صفات ہے۔ والسلام، اور سلامتی ہو علیہ میرے اوپر، یوم ولدت، جس دن مجھے پیدا کیا گیا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے اٹھا دیا جائے گا حیا، زندہ۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہاں پر رد ہوا عیسائیوں پر کہ وہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہاں پر فرمایا کہ یہ نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ قول الحق، یہاں پر عبارت موضوع، اقول قول الحق، میں ہی حق بات کہنے والا ہوں۔
الذی فیہ یمترون، جس کے اندر وہ جگڑتے ہیں، یمترون یا شک کرتے ہیں، ما کان للہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات آئی یتخذ کے بنا رہے اپنے لیے من ولدن کسی بیٹے کو. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا مقرر کرے اور اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، کیونکہ بیٹا یا والد یہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو محتاج ہو، پھر آپ کی محتاجی پوری کر لے، لیکن اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا، فانما یقول له، بس وہ کہتا ہے لہو اس کام کا، کن ہو جا، فیکن تو ہو جاتا ہے. وان اللہ ربی وربکم، حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی بغیر والدین کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لائے. پھر حوا علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمائی، ماں نہیں تھی، تو مرد سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنا. حوا علیہ السلام. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یقیناً یہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، آپ اس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کی آپ عبادت نہ کرو، وہ آپ یہ رب جو ہے عیسیٰ کا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، تو آپ اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب، تو احزاب کہتے ہیں گروہوں نے، اختلاف کیا گروہوں نے، احزاب نے. کس نے؟ یہود نے ایک بات گڑھ لی کہ یہ نجار کے نجائز اولاد ہے معاذ اللہ. عیسائیوں نے الگ بات گڑھ لی کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اور ایک اور گروہ جو ہم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ عبداللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، پیغمبر ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، آپس میں اختلاف کیا گروہوں نے. فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا. من مشہد یوم عظیم، اس بڑے دین کے، من مشہد کھڑے حاضر ہونے سے. فوائل ہلاکت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو ان کے لیے ہلاکت ہے. وائل کی دو معنی ہے، ایک تو ہلاکت ہے، ایک دوسرا معنی ہے کہ جہنم کا ایک کندہ ہے جو اس سے جہنمی پناہ مانگتی ہے. اسمع بہم، کتنا ہی خوب سنتے ہیں، وابصر، کتنا ہی اچھا دیکھتا ہے. یوم یاتوننا، جس دن یہ آئیں گے ہمارے پاس. لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم، آج، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں ہے. وانذرہم، ڈرا دیجئے، یوم الحسرت، حسرت کے دن سے. قیامت خدا حسرت ورزہ ہو کا عالم ہوگا، پیغمبروں کی زبان پہ یہ نعرہ بلند ہوگا کہ نفسی نفسی، تو وہاں پر ہر انسان پریشان ہوگا. وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی، جب فیصلہ ہوا کسی امر کا. وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہے. وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں رکھتے. انا نحن نرث الارض، یقیناً ہم ہی مالک ہے زمین کے. ومن علیہا، اور جو اس کے اوپر ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. آگے پھر تذکرہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. آپ اس کو خود مطالعہ بھی کریں، انشاءاللہ آپ سے ترجمہ پیراس کرے گا، آسان ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.